ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دور پیدا۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے آقا ماوا و ملجا سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم باعث ایجاد عالم مجھے تخلیق جہاں، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہ صلی اللہ مولانا محمد معظم کرم بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مولانا کی سرزمین ہے جہاں ہم آپ حاضر ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیب سرزمین ہے اور بہت مردم خیز زمین، جہاں افراد پیدا ہوئے، چلتے پھرتے ہیں، کاروباری زندگی میں مصروف ہونے کے ساتھ شب و روز ان کے گزرتے ہیں۔ مگر خوش نصیب یہ سرزمین اس لیے ہے کہ یہاں کی سرزمین سے علم و فضل کے آفتاب جلوائے، اس سرزمین سے علماء کرام پیدا ہوئے۔ آج کی اس محفل میں آپ نے دیکھا کہ علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ رونق اسٹیج ہے، اور اس وقت آپ ماتھے کی نظروں سے انہیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ کتنی خوش نصیب سرزمین ہے کہ جس نے علماء کے قدم چومنے کا شرف حاصل کیا، اور کتنی خوش نصیب سرزمین ہے جس نے علماء کو پیدا کیا۔ حضرت علامہ مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ برکاتی یہیں کی پیداوار، حضرت علامہ مفتی محمد اویس صاحب یہیں کے پروردہ، اور ایک عاشق مصطفیٰ فدائے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد قاسم صاحب قبلہ کو اسی دھرتی نے پیدا کیا۔ وہ کس قدر قابل رشک اور کتنی قابل فخر یہ سرزمین ہے جسے موراوا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس سرزمین پہ ہم لوگ، یہ خوش نصیبی ہی ہے کہ ذکر جمیل کے محفل میں بیٹھے ہیں، سر اور سنا رہے ہیں، ہمارے اوقات گزر رہے ہیں۔ یہ ایک نسبت اور تعلق ہے عالم دین کا کہ جس نے آج کی رات میں فقلائے روزگار، دانشوران قوم، مفکرین اسلام، علماء ملت اسلامیہ، علم و فضل کے تاجدار، ان کی نسبت سے اس زمین پہ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔
وہ ذات ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم صاحب، جن کی یاد کی محفل سجائے ہوئے آپ بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد قاسم صاحب عام انسانوں کے چلتے پھرتے، عام انسانوں کی طرح اس سرزمین پہ چلتے پھرتے، ہم کلام ہوتے، تکلم و تبسم کرتے ہوئے نظر آئے، کھاتے پیتے نظر آئے، چلتے پھرتے نظر آئے، لیکن کسے معلوم تھا کہ ایک وفادار مصطفیٰ، ایک غلام رسول اور اپنی زندگی کو نبی کے قدموں پہ قربان کرنے والا اور متبع سنت کی ایک زندگی ہے جس نے ہر طرف سے بے پناہ خوبیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس وقت تو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سمجھ آیا۔ دوستو، تعلق کی بنیاد پر آپ اکٹھا ہوئے۔ ہم پہلے واضح کر دیں، یہاں تقریروں کا سوال ہے، تقریریں آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس اسٹیج پہ الحمدللہ یہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد قاسم صاحب کی مقبولیت اور ان کے وجود کی کشش ہے کہ آج آپ کے اسٹیج پہ اتنے علماء نظر آ رہے ہیں کہ ایک رات نہیں، نہ جانے کتنی راتوں میں یہ تقریر کریں تو بھی کم نہیں ہوں گے۔ ایک جلسہ نہیں، پوری کانفرنس کیجئے تو بھی علماء کم نہیں پڑیں گے۔ ایک ساتھ ایک جگہ اتنے لوگ کہاں نظر آتے ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقریریں آپ لوگ کافی دیر سے سن رہے ہیں اور سنتے چلے آئے، رات ڈھل گئی۔ یہ آپ کے اسٹیج پہ حضرت مولانا فریاد صاحب تشریف فرما، بریلی شریف کی سرزمین سے آئے۔ انہوں نے جو اشعار پیش کیے، اتنی کشش تھی، اتنی حلاوت تھی، اتنی جاذبیت تھی، اتنی مرصع تھی، اتنی مرتب تھی کہ جی چاہتا تھا کہ پڑھتے رہے۔ یہ اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے آئے تو ہی آئے، لیکن اگر تقریر کی صورت میں آتے تو ایک بہترین خطیب، ٹائم کی قلت نے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ حضرت مولانا فرمود الحسن صاحب کی بڑی نایاب تقریر ہوئی، ایک اچھے عالم دین ہیں اور بہت ہی اچھی فکر کے مالک ہیں۔ اس اسٹیج پر آپ دیکھیں، آپ کے ہاں جو دارالعلوم چل رہا ہے، ضیاء الاسلام اس کے مفتی، اس کے صدر مدرس حضرت علامہ اختر رضا صاحب، اس طرح ہمارے سامنے بہت سے چہرے ہیں، سب کا نام تو میں نہیں جانتا۔ مفتی شریف صاحب ازہری یہ گھنٹوں بولتے ہیں، اور جب یہ بولتے ہیں تو ایک سیل رواں معلوم ہوتا ہے۔ آج انہوں نے بڑا مختصر سا بیان دیا، شاید انہوں نے اس کی رعایت کی کہ ابھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، موقع نہیں ملا ہے، تو تھوڑی دیر جلسہ کیا، تقریر کیا، خراج عقیدت کے طور پہ کچھ بولتا ہے۔ اور میں نے نتیجہ تو ان سے پہلے حضرت علامہ مفتی محمد اویس صاحب نے جب بڑی اختصار سے کام لیا تو میں سمجھ گیا کہ رات سمٹ رہی ہے، بیان بڑھتا جا رہا ہے، سمجھا؟ تو انہوں نے بڑا مختصر کیا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسے علم و فضل والے باکمال شخصیتیں اور بہترین خطبہ، نامور مقررین، بہترین شعراء، مدحان رسالت یہاں پہ جلوہ گر ہیں۔ اگر ان کو ٹائم دیا جائے تو راتیں ختم ہو جائیں گی، بات نہیں ختم ہو پائے گی، لیکن بڑے اختصار۔ اور محترم ڈاکٹر صاحب کی یاد، ان کے لیے قرآن خوانی اور اس سلسلے کا تعلق، ان کے لیے محفلوں کا انعقاد، یہ مورانا ہی کی سرزمین پہ نہیں ہے، میری معلومات میں کئی درجن جگہوں پہ ان کا ذکر چل رہا ہے۔
اور نہ جانے کتنی درسگاہوں میں ان کی قرآن نام پہ قرآن خوانی ہوئی اور ایصال ثواب کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے موت کی خبر مجھے نہیں تھی، لیکن آپ سوچیں بیٹھے ہیں ہندوستان میں، عقابی نظر دیکھ رہی ہے انگلینڈ سے، عقابی نظر دیکھ رہی انگلینڈ سے، یہ جانتے ہیں وہ کوئی تعلق ہے، کوئی نسبت ہے، کوئی جذبہ اخلاص ہے جو اس کے پردے میں چھپا ہوا ہے، اور یہی نسبت ہی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ نسبت انگلینڈ کی ہے تو مفکر اسلام، عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ قمر الزمان صاحب تڑپ اٹھے اور روتے، اور یہی نسبت سرکار مدینہ کی ذات سے جب وابستہ ہوتی ہے تو ایک ذرہ رشک آفتاب و ماہتاب بن جاتا ہے۔ نسبت کسی چھوٹی چیز سے کو جب بڑی چیز سے لی جاتی ہے تو چھوٹی چیز بھی عظیم بن جائے گا، بڑی ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا تعلق یہیں تک نہیں تھا، بہت دور تک تھا۔ حضرت علامہ قمر الزمان صاحب کے ذریعے مجھے ڈاکٹر صاحب محترم کے انتقال کی خبر ملی، اور اب علماء سے سنا میں نے کہ رمضان المبارک کا کے ایام تھے، جمعہ کا موسم دن تھا، شب قدر کی برکتوں کے سائے میں ڈاکٹر صاحب نے ان دنوں اس دن میں اس دنیا سے رخت سفر باندھا جب حساب و کتاب کا کوئی سوال ہی ہے۔ کتنی پیاری موت ہے، جیسے بے مثال زندگی تھی ویسے اللہ نے بے مثال موت دی۔ میں اس وقت بامبے میں تھا، مجھے خبر تو نہیں ہوئی، لیکن ابھی چند روز پہلے جب علامہ قمر الزمان صاحب نے انگلینڈ سے مجھے ٹیلی فون کیا، ڈاکٹر صاحب علامہ محمد قاسم صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو خبر ہے؟ افریقہ نہیں، کہ رمضان کے آخری عشرے میں ان کا انتقال ہوا۔ ہم نے کہا آخری عشرے میں تو میں بمبئی میں تھا، شاید یہاں ہوتا تو کس ذریعے سے اطلاع ہو جاتی، اس لیے نہیں۔ اتنا کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی اور پھر بڑی نحیف آواز ہو گئی، تو میں نے محسوس کیا یہ درد دل ہے، اور دل کا تعلق دل سے بڑا نازک ہوتا ہے۔ شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز، بڑا نازک اور بہت گہرا تعلق۔ حضرت علامہ نے کہا کہ میں اس وقت اس منزل میں ہوں کہ مجھے ویل چیئر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے، ورنہ میں پرواز کرتا اور ڈاکٹر صاحب کے جنازے میں نہیں تو ان کے فاتحے میں شرکت کرتا، لیکن میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ آپ وہاں ضرور جائیے، اور میں خوب جانتا ہوں یہ ان کے جملے ہیں جو نقل کر رہا ہوں۔ جی تقریریں تو ہوتی رہتی، تقریریں آپ نے سن لی، تقریر میرے بات سنیں گے، یہ سب ہوگا، لیکن ڈاکٹر صاحب جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، یا دعا کرنے کے لیے، یا دعائے مغفرت کے لیے محفل آپ نے بلائی ہے، اس میں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ جس شخصیت کی یاد منا رہے ہیں اس کا دائرہ عمل اور اس کی شخصیت کے تاثرات اور اثرات کیا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہندوستان میں بیٹھ کر انگلینڈ کی خبر رکھیں، اور انگلینڈ پر رہنے والا ایک اپنی ہندوستانی دوست کے لیے تڑپ اٹھے۔ مفکر اسلام نے کہا کہ آپ موراما ضرور جائیے، میں پہنچ نہیں پاؤں گا۔ میں نے ان کو جواب دیا ٹیلی فون پہ کہ ایسے ہی خبر ملتی تو میں جاتا، اگر میں یہاں ہوتا اور انتقال کی خبر ملتی تو میں کوشش کرتا کہ جنازے میں شرکت کروں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکا تو جب خبر ملے تو جانا چاہیے۔ آپ نے ہم کو فون پہ اطلاع دی اور کہا کہ جائیے،
تو میرے اوپر تو اور زیادہ ذمہ داری پڑ جاتی، بدرجہ اتم انشاءاللہ تعالیٰ میں پہنچوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا قمر الزمان صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان کیا تعلق ہے، اتنی گہری وابستگی تھی اور اتنا گہرا تعلق تھا کہ جب بمبئی کی سرزمین پر ہونے والے عظیم اجتماع جو سنت دعوت اسلامی کا اجتماع آزاد میدان میں ہوتا ہے، جس میں 6-7 لاکھ آدمیوں کا مجمع ہوتا ہے، اس میں علامہ قمر الزمان صاحب خصوصی مقرر ہوتے ہیں، اور اس میں میں بھی کبھی کبھی جاتا تھا۔ تو 3 برس میں اس اجتماع میں گیا، اور جب میں گیا تو علامہ کے ساتھ میں نے علامہ ڈاکٹر محمد قاسم صاحب کو بمبئی کے اس اجتماع میں دیکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس سے تعلق معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کے کتنے وہ وفادار ساتھی تھے، دل کے اعتبار سے کتنے قریب تھے۔ اور علامہ کو میں نے دیکھا، اس وقت تک چائے نہیں پیتے تھے جب تک ڈاکٹر صاحب کو نہ پلا دیں، دسترخوان پہ اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک ڈاکٹر صاحب کو نہ شامل کر لیں۔ یہ ان کی محبت کا معاملہ تھا، اور ڈاکٹر صاحب محترم اور مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ محبت کا یہ عالم کہ جب وہ آتے تو ہندوستان کے سب پروگراموں میں بھاگ بھاگ کر علامہ ہی کا ساتھ دیتے، اور انہی کے ساتھ جا کر کے جلسوں میں شرکت کرتے۔ علامہ کے پاس ٹائم کی قلت، مگر اس کے باوجود وہ ہوائی جہاز سے جگہ جگہ سفر کر کے پہنچتے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، ڈاکٹر صاحب کو کئی بار ایئرپورٹ پہ دیکھا، اپنے پاس اپنی جیب خاص سے پیسہ خرچ کر کے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیتے، علامہ کا ساتھ کرتے، اور جلسے میں جا کے علامہ کے ساتھ شرکت کرتے۔ یہ ان دونوں آدمیوں کا اتنا گہرا اور بہترین تعلق تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بے مثال آدمی تھے، صاحب کردار آدمی تھے، بہترین حسن عمل اور دانائی والے انسان تھے۔ ان کے اندر بے پناہ صفات اور خوبیاں تھیں کہ جس کو دیکھ کر انسان ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنے ساتھ میں مسجدوں میں دیگر مقامات پہ جہاں ساتھ ہوا، میں نے دیکھا فرائض و واجبات کو اپنے مقام پر، نفل ان کو نہیں چھوڑتے تھے، اور سنت کی اتباع میں ہر وقت کوشاں رہتے تھے کہ سنت کی ادائیگی ہو جائے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائی، اصل بزرگ، اصل غلام مصطفیٰ، مومن کامل، ولایت کے درجات کو طے کرنے والا وہی ہوتا ہے جو اس روئے زمین پر متبع سنت، سبحان اللہ، سبحان جو متبع سنت ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، لیکن آئیے میں بتاؤں، سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص گیا۔ اس نے ایک اپنا تصور بنایا تھا، ایک پلان بنایا تھا ذہنی اعتبار سے کہ جب میں جاؤں گا، سلام کروں گا، مقدم بیٹھ جاؤں گا اور دیکھوں گا، کچھ کرامات دیکھوں گا۔ اس کے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ اگر وہ ہوا میں اڑنے لگے تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا، سطح آپ پہ تیرنے لگے تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا، ہوا کے دوش پہ اڑنے لگے تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ طرح طرح کی یہ منصوبے بنا کر کے یہ گیا۔ ایک دن گزرے، یہ سب منظر نہیں دیکھا، 2 دن گزرے، نہیں دیکھا، 14 دن مسلسل گزر گئے۔ اب کوئی خلق عادت عمل جب نہیں دیکھا تو اس نے کہا یہاں آئے ٹائم برباد ہو رہا ہے، ہم کو یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ اس
روح کی لطافت اور اس کی طاقت اور اس کی توانائی کو حضرت علامہ فریاد صاحب کو سمجھے الحمدللہ۔ تو 14ویں دن جب پہنچا حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں کہا حضور اجازت دیجیے میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا گھر جاؤں گا۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں بس اب جانا چاہتا ہوں، آیا تھا اتنا وقت گزر گیا۔ کہا نادان عرض مدعا سے پہلے تو اپنے گھر جانے کی کوشش کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو بغیر کوئی مقصد حاصل کیے ہوئے ہمارے پاس سے واپس جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور یوں ہی۔ کہا یہ کیا بات بول رہا ہے؟ دل کے نہا خانے کی بات سب نہیں جانتے، سب نہیں دیکھتے۔ ولایت کی نگاہ اس کے لیے چاہیے، بے شک، اور مومن کی فراست چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا کہ نادان خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ارے یہ وہ دربار ہے جہاں سے خالی بھکاری آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر کے جاتا ہے، اور جو اس پہ ہوا اس کی لگتی ہے وہ بھی مالا مال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تم خالی جا رہے ہو؟ کیا تم مرید ہونے کے لیے نہیں آئے تھے؟ چونک گیا۔ کہا کیا تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہوا میں اڑتے دیکھوں گا تو میں مرید ہو جاؤں گا، سطح آپ پہ تیرتا دیکھاؤں گا تو میں مرید ہو جاؤں گا، اور کرامات دیکھوں گا تو میں مرید ہو جاؤں گا؟ جب یہ نگاہ ڈالیں گے ہر ایک پیڑ پہ سوکھ جائے گا، نگاہ غضب ڈال دی تو مرید ہو جاؤں گا۔ سوکھے ہوئے پیڑ پہ محبت کی نظر پڑ گئی تو ہریالی آ جائے گی تو میں مرید ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن تو نے یہ سب تو کچھ دیکھا نہیں۔ نادان تو دریا کو کہہ رہا ہے، دریا پہ سطح آگ پہ تو مچھلیاں تیریں، ہوا کے دوش پہ چڑیاں ہو، اور یاد رکھ مومن اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، اور ولایت کا درجہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ دل کے نہا خانے کی بات تو نے نہیں کہی، سن، یہ سب تو ہوا میں اڑتے نہیں دیکھا، دریا پہ تیرتے نہیں دیکھا، خلافت اور کرامت کوئی نہیں دیکھی، لیکن یہ بتا کہ 14 دن کے اندر صبح کو، شام کو، دن میں، رات کو، اجالے میں، اندھیرے میں، ہر آن ہر لمحہ کبھی میرا کوئی عمل سنت مصطفیٰ سے ہٹا ہوا دیکھا؟ سنت مصطفیٰ سے ہٹا ہوا دیکھا؟ کہا سرکار میں نے اختیاری کیا حالت اضطراری میں بھی کوئی عمل آپ کا اتباع رسالت سے ہٹا ہوا نہیں پایا۔ تو آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا سن، ہوا میں تو پرندے اڑا کرتے ہیں، سطح آپ پہ دریا پہ مچھلیاں تیرا کرتی ہیں، لیکن مومن وہ ہے کہ جو کہیں اس سے زیادہ اس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، بس فوراً حجاب آتے ظلمت اس کے دور ہوئی، ساتوں طبق روشن ہو گئے، قدموں میں گر گیا کہ اب میں نے مان لیا ولایت ہر ہوا میں اڑنے کا نام نہیں بلکہ اتباع نبوت میں ہے، اتباع رسالت میں ہے، نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہو کر کے صحیح انسان بزرگی کی منزل سے گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا تھا، ایک محرمہ کی سرزمین کے مولانا کو دیکھا تھا، ڈاکٹر عاصم صاحب کے باپ کو دیکھا تھا، فیضان کے والد کو دیکھا تھا، اور ذیشان کے ایسے باپ کو دیکھا تھا جو اپنے جیسا ایک انسان نظر آ رہا تھا، لیکن علامہ ڈاکٹر محمد قاسم
کہ زندگی کو نمازوں کی پابندی میں دیکھتے، مسجدوں کی سرزمین پہ دیکھتے، خانقاہوں کی ضرب اللہ میں دیکھتے، اور درسگاہوں کے قال اللہ اور قال رسول کے پیام حیات افروز میں دیکھتے، قاسم کو نہ دیکھتے، قاسم میں دیکھتے، وہاں خشیت الہی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت قاری جلال الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، اتباع سنت پہ وہ شخصیت پہچانی زندہ جاتی ہے۔ باد زندہ باد۔ اور اب آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ آج میں حاضر ہوا موراواں محبتوں کا چراغ روشن کر کے، واہ 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 واہ، اس لیے کہ رات میں آیا تھا تو اس تاریخ رات کے لیے اجالوں کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، اور اس دیہات کے لیے ایک شمع فروزہ چاہیے۔ تو میں کوئی مشعل لے کے نہیں چلا تھا، یاد نبی سے اپنے سینے کو روشن کر کے چلا تھا۔ ایک نبی کے چاہنے والے کو نبی کا غلام اتباع رسالت کی روشنی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ گاڑی رکی، بچے دوڑ کے آئے، گھر چلیے، ہم نے کہا نہیں، سب سے پہلے جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، میں یہاں موراواں کی سرزمین ناپنے نہیں آیا، میں تو اس غلام مصطفیٰ کے در پہ جانا چاہتا ہوں جو دنیا سے گیا تو اپنے پیچھے عمل کا کارنامہ چھوڑ کے گیا، واہ واہ واہ، اتباع رسالت کو چھوڑ کے گیا، عملی کردار کو چھوڑ کے گیا، حسن اخلاق کو چھوڑ کے گیا، اپنے عظیم کارناموں کو چھوڑ کے گیا، اور 5 ایسے لائق ترین فرزندوں کو چھوڑ کے گیا کہ اب جب وہ اللہ کا نام لیں گے، تلاوت کریں گے تو ان کو ثواب ملے گا، یہ نماز پڑھیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، یہ نیک کام کریں گے تو ان کو قبر میں ثواب ملے گا، یہ جتنے حسن عمل کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ان کو قبر میں ملے گا، اور یہی حسن عمل ہے جو مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اور میں پہنچ گیا تو یاد رکھیے، ہمارے علماء سب بیان کر چکے ہیں، مدرسہ قائم کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن ان کا عملی کردار کتنا پیارا تھا۔ جب میں قبرستان ان کے صاحبزادوں کے ساتھ پہنچا تو لوگوں نے بتایا ایک بزرگ کا آستانہ، ان کی وصیت یہ تھی کہ ان کے بغل میں ہم کو مدفون کیا جائے۔ تو یہ ہے، میں فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، ابھی آدھا بھی نہ پڑھ پایا تھا کہ بصارت اور بصیرت دونوں کی نظر سے میری نگاہیں متحیر ہو گئیں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ قبر کے اندر سے ایک اجالا پھیل رہا۔ آج کا تازہ بیان، سبحان اللہ، تازہ بیان، وہاں کیا اجالا؟ کوئی ٹیوب لائٹ جل رہی تھی، پیٹرو میکس جل رہا تھا، کوئی کمکموں سے آراستہ کیا گیا تھا؟ نہیں، وہ غلام مصطفیٰ کے سینے میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا، جو امام عشق و محبت کے سینے کے داغ کو لے کر کے اپنے قبر کی تاریکی میں گیا، لیکن اس نے عمل نے اس کے قبر کو بھی روشن کر دیا، اور اس قبر کی روشنی نے قبرستان کو اجالے میں سبحان تو اللہ، علامہ ڈاکٹر محمد قاسم صاحب کی شخصیت بڑی عظیم تھی۔ دنیا میں آتے ہیں لوگ، چلے جاتے ہیں، آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے، حکومتیں دنیا میں بنتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں، قومیں عروج پاتی ہیں، زوال پذیر ہو جاتی ہیں، لیکن جو چیز نہیں مٹتی اور باقی رہتی ہے وہ غلام مصطفیٰ کے نشان قدم ہے، جہاں پہ وہ پڑھتے ہیں ویرانہ لہلہا اٹھتا ہے۔ اگر یہ مومن کا نورانی قدم پہاڑ کی طرف آ جائے تو اس کے ایمانی حیبت سے سینے کو سار دہل جاتا ہے، اور دریا میں اگر سفر کریں تو دریا کی روانی تھم جاتی ہے۔ کیا تاریخ کا باب معلوم نہیں ہے
جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ ایران کی سرزمین پر دریائے ایران کے سامنے سوال کیا تھا، اے دریا تو خدا کے حکم سے جاری، تو اپنی طرف سے جاری ہے تو کوئی غرض نہیں، اور اگر تو خدا کے حکم سے جاری ہے تو سن لے، خدا کے محبوب کا غلام یعنی غلام مصطفیٰ، واہ واہ اور غلام مصطفیٰ کو اگر سمجھ رہا ہے تو ہم دریا پار کرنا چاہتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، اور بیچ میں خشک راستہ ہو گیا۔ حضرت سعد بن وقاص اپنے لشکر کے ساتھ دریا عبور کر کے واہ 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 سبحان